ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مشت ونبل مصيب. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا اس ہفتے وار اجتماع میں تہہ دل سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے انسان اور جانور. عنوان کو اگر تھوڑا سا خلاصہ کر کے اگر میں بتاؤں تو عنوان اس طرح بنے گا کہ جانوروں سے چند نصیحت لینے کے لیے میں اور آپ انسان یہاں جمع ہیں. کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانوروں سے مجھ کو اور آپ کو نصیحت دے چکا ہے، جو انشاءاللہ آج ہم لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، اور اپنی اصلاح کریں. جانوروں کی زندگی کے دو اہم پہلوؤں سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ آج کو نصیحت دینے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور انسانوں کے جہاں میں بھیج دیا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزاریں. پیغمبروں کے ذریعے صحیفے اور کتابیں بھی اس طرح، اور پیغمبر کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا کہ اس قرآن مجید میں جو احکامات، جو ہدایتیں، جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی گزار کر، اور قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ان تمام اپنی زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور انسانوں کے علاوہ کئی اور مخلوق ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، لیکن عنوان ہمارا دو مخلوق سے متعلق ہے. ایک انسان جو میں اور آپ مخلوق ہے، دوسرے جانور. اور میرے اور آپ کے بارے میں جو مخلوق ہمیں، اس مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. میرے اور آپ کے بارے میں، مرد اور عورتوں کے بارے میں، انسان مخلوق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین بڑی چیزوں کی قسم کھاتا ہے. والتین والزیتون ختم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. اس سے مراد بعض علماء کرام نے مقام فلسطین لیا ہے، جہاں زیتون اور انجیر بڑی کثیر تعداد میں اگتے ہیں، اس لیے کہ آنے والی دو آیتوں میں دو اور زمینوں کا ذکر ہے. والتین والزیتون یعنی قسم ہے زیتون اور انجیر کی، قسم ہے فلسطین مقام پر جہاں انبیاء کا سلسلہ رواں دواں تھا. وطور سینین اور اس پہاڑ کی قسم، اس مقام کی قسم ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی. اور تورات کیسے عطا کی گئی؟ تورات کی خاصیت یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 23 سال میں دھیرے دھیرے کر کر فرشتے کے ذریعے نازل کیا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو طور سینین پر بلایا گیا 40 راتوں کے لیے، تورات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر ساری کی ساری اتار دی موسیٰ پہ ایک دم. وہ طور سینین کی قسم اللہ کھاتا ہے. وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ، اس کے بعد اللہ کہتا ہے مکہ سرزمین کی قسم ہے جہاں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. یہ تین مبارک جگہوں کی زیتون اور انجیر کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس مخلوق جو ہمارا عنوان ہے انسان پہلا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تجھ کو سب سے بہترین صورت میں ڈھال دیا ہے، ایک بہت ہی عمدہ شکل میں تجھ کو ڈھال دیا ہے، ایک اچھے نمونے میں تجھ کو جو سو ڈھال دیا ہے.
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تجھ کو بہترین صورت میں ڈھال دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کا سرٹیفکیٹ دے دی یہاں پر ہر عورت کو بھی، ہر مرد کو بھی۔ اب کوئی بدصورت ہے کہ آپ انگلی اٹھائیں گے، کوئی کالا ہے کہ انگلی اٹھائیں گے، کوئی چپٹا ہے کہ انگلی اٹھائیں گے، کوئی نکٹا ہے کہ انگلی اٹھائیں گے، کوئی گڈی ہے کہ انگلی اٹھائیں گے، تو گویا آپ اللہ کی تخلیق پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ یہ کیسی پیدا کر دیا، یہ کیسا پیدا کر دیا، ہم کو پسند نہیں آتا، جبکہ اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن صورت میں بنا دیا گیا ہے مرد اور عورتوں کو۔ یہ انسان اور مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی واضح فرماتے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تم کو موت اور زندگی عطا کر دی ہے، کس لیے؟ الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی تم کو عطا کرنے والا اللہ ہے، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ موت اور زندگی پیدا ہو گئے، اور موت یہ درمیانی جو حصہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے تم میں اچھے عمل کرنے والا۔ اب اچھے عمل کرنے کے لیے قرآن دے دیا گیا، اور قرآن پہ عمل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے گئے ہیں۔ یہ انسان جو میں اور آپ مخلوق ہے، اس کا تعارف ہلکا سا قرآن مجید سے۔ دیگر اور مخلوق ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی جنات بھی ایک مخلوق ہے، فرشتے بھی ایک مخلوق ہے، جانور بھی ایک مخلوق ہے۔ عنوان ہمارا ہے انسان اور جانور، یعنی میں اور آپ انسان آج یہاں پر قرآن سے جانوروں سے نصیحت لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق ہے جانور۔ انسان اور جانور یہ جو دو مخلوق ہے، یہ دونوں میں کامن بات ہے۔ یہ انسان اور جانور دونوں کی بنیادی ضرورت ایک ہی ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، جانور کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور انسان اور جانور کا جو ریکوائرمنٹ ہے، بنیادی ریکوائرمنٹ دونوں کا ایک ہی ہے۔ یوں تو بظاہر انسان کپڑے پہنتا ہوگا، انسان کو بھی چھت کی ضرورت ہے، انسان کو بھی طرح طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی اپنی اپنی ضروریات کی ضروری ہے، لیکن بنیادی ایک کامن ضرورت انسان کی بھی ہے، ایک کامن ضرورت جانور کی بھی۔ وہ ضرورت اگر انسان کی طرف پوری نہ ہوئی، انسان بھڑک اٹھے گا۔ وہ ضرورت جانور کے لیے پوری نہ ہوئی، جانور بھی بھڑک اٹھے گا۔ بنیادی ضرورت جو انسان اور جانور کے لیے وہ رزق ہے، اس کی ضروریاتی زندگی کا سامان۔ جانور کو بھی نہیں ملیں گا تو درندہ بن جاتا، انسان کو بھی نہیں ملا تو درندے سے آگے بڑھ جاتا۔ دونوں کی ضرورت ہے رزق، اور یہ دونوں مخلوق کی جو بنیادی ضرورت ہے رزق، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور جانور دونوں کی بنیادی ضرورت رزق ہے، اور یہی رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین میں چلنے پھرنے والے ہر جاندار، دابہ، اس میں انسان بھی آ گیا، جانور بھی آ گیا، دو پیر والا بھی آ گیا، چار پیر والا بھی آ گیا، پیٹ کے بل چلنے والا بھی آ گیا، جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ چلنے پھرنے والا ہر جاندار، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، یا جو کچھ ہو، اللہ واضح فرماتا ہے إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فی کتاب مبین۔ یہ سارے جانداروں کے رزق دینے کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ کہاں سونپا جائے گا، وہ کہاں دیا جائے گا، یہ ساری باتیں اللہ نے کتاب مبین میں لکھ دی ہیں۔ واضح اللہ فرماتا ہے
کل فی کتاب مبین، یہ ساری کی ساری باتیں کتاب مبین میں لکھ دی گئی ہے۔ کون سے جانور کو کون سی گوشت کی دکان کے سامنے چھچڑا پھینکے جانے والا ہے، کون سی بلی کے لیے کون سے گھر میں کٹوری میں دودھ ڈالے جانے والا ہے، کون سے آدمی کو کون سی ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، کون سے آدمی کو جب اس کے گھر میں کھانا کھانا ہے، کون سے آدمی کے لیے کس کے ولیمے کا کھانا جانا ہے، یہ سارا رزق ہے۔ صرف کھانا ہی رزق میں نہیں آتا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں، اس کے جو کمائی کے ذرائع ہیں، یہ ساری باتیں ایک کتاب مبین میں اللہ سبحانہ طرف سے لکھ دی گئی ہیں۔ دونوں کی ضروریت بنیادی ایک ہی ہے، جانوروں کی اور انسانوں کی بھی، وہ ہے رزق یا اس کی کمائی کے ذریعے انسان کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح اس آیت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو تم دونوں کی جو رزق کی ذمہ داری ہے ہماری ہے، بس اب ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن پہلی نصیحت کی طرح میں اور آپ بڑے جانور سے لینے کے لیے، اللہ کی طرف سے رزق ملنے والا ہے 100% یقین ہے جانور کو، اس کو رتی برابر شک نہیں ہے۔ اور اللہ کی طرف سے رزق ملے گا، کمائی کے ذرائع ملیں گے، نوکری ملیں گی، تجارت ملیں گی، کاروبار میں برکت ہوگا، یہ یقین 100% نہیں ہے انسان کو، جس کی دلیل ملتی ہے جانوروں کو جو بارے میں جو نصیحت لے کے ہم بیٹھے ہیں۔ سورہ 29 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جانور کو 100% یقین ہے اللہ کی طرف سے ملنا ہی ملنا ہے، میرے اور آپ کو حضرت انسان کو بہت کم یقین ہے، حالانکہ اللہ وعدہ کر دیا سارے دابا جتنے بھی جاندار پھرنے والے ہیں سب کو رزق دینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایسی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آیت میں اللہ سارے سمندر کے مافق معنی پھیلا دیتا ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ واضح طور پہ زمین پہ تم دیکھتے ہو کہ کئی جانور پھرتے ہیں، زمین پر کئی جانور پھرتے تم دیکھتے ہو، لیکن کوئی جانور اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتا۔ کتے کو دیکھ لیے کبھی اپنا ٹفن لے جا رہا ہو، بلی کو دیکھے کبھی اپنا توشہ لے جا رہا ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ جتنے جانور زمین پہ پھرتے ہیں کوئی اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ 100% یقین ہے اس کو، اللہ یرزقها وإیاکم، ارے جانوروں کو رزق دینے والا اللہ ہے، اے انسان تجھ کو بھی رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، ان کو بھی رزق دینے والا اللہ ہے جو رزق اٹھائے نہیں پھرتا جانور۔ اے انسان جو رزق کی تلاش میں دوڑ دھوپ کر رہا ہے تجھ کو بھی رزق دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ جانور کو 100% یقین ہے، اس واسطے لے کے نہیں پھرتا۔ اگر اس کو یقین نہیں ہوتا اللہ کی ذات پہ کچھ بھی کام کرتے پھرتا۔ جانور کو یقین ہے کہ میرا رب دینے والا ہے، کوئی جانور آپ کو توشہ لیتے پھرتے نہیں دیکھے گا اپنے رزق کی تلاش میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سونپتا ہے، کہاں لکھتا ہے۔ اب یہ ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے اوپر آپ لا کے چاکلیٹ رکھ دیجئے، آدھے گھنٹے میں چمٹیاں لپٹ جائیں گی، جبکہ اب آپ کو کوئی چمٹی نظر نہیں آتی۔ اللہ یرزقها وإیاکم، وہ چمٹیوں کو علم دینے والا اور اس کا اللہ کی ذات ہے، اور تم کو بھی رزق دینے کی ذمہ داری اللہ کے حق میں۔ جانور کو 100% یقین ہے، انسان کو بھروسہ نہیں ہے، اس واسطے جوڑے کی رقم کے واسطے آپ جو سو زبان لٹکائے پھرتے ہیں۔ انسان کو جو سو بھروسہ نہیں ہے، اس لیے سسرے کے سامنے ہیرونڈا مانگتے پھرتے ہیں۔ انسان کو اللہ پہ توکل نہیں، اس لیے چٹھیوں کے کاروبار میں ملوث رہتے ہیں۔ انسان کو بھروسہ نہیں، اس لیے فکس ڈپازٹ میں بچوں کے لیے کھولتے ہیں۔ انسان کو بھروسہ نہیں، اس لیے طرح طرح کے حرام کمائیوں اپنے آپ کو لگائے رکھے ہوا ہے۔ انسان کو بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق ملنے والا ہے، اس لیے چٹھی کے کاروبار میں مصروف ہے، سیونگ اکاؤنٹوں میں مصروف ہے، فکس ڈپازٹوں میں مصروف ہے، طرح طرح کے سارے حرام کاموں کے ذریعے انسان تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ دینے والا ہے۔ یقین رہتا تو حلال راستے اختیار کیے ہوئے رہتا،
یقین نہیں 100% انسان کو اس واسطے سسرے کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا پڑ رہا, اس واسطے بینکوں کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا پڑ رہا, مٹی خوروں کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا پڑ رہا, چٹی والوں کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے, طرح طرح کے حرام کاروباروں کے لیے جو انسان کا قدم آگے بڑھتا چلا. ایک ہی وجہ ہے کہ تمہارا بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تم کو دینے والا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے بول دیا جی ایس بیان میں اللہ پہ بھروسہ کرو یہیں بیٹھ جاؤ, گھروں کو بھی جاؤ نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح خوشخبری دے دی انسانوں کو, واضح جو سو بات کلیئر کر دیے کہ کوئی جاندار اس وقت تک اس کو موت چھو نہیں سکتی جب تک کہ اس کی تقدیر میں جو رزق لکھ دیا گیا وہ کھانا لے, موت تک تم کو نہیں چھوئے گی. جو لکھا گیا وہ تو ہی ہے. اب جو سو مل رہا بول کے ایک جگہ ہاتھ بن کے چبوتروں پہ خالی گٹکے سگریٹاں پی لیتے ہوئے, خالی جو سو ہوٹلوں کے اندر گپے بازیاں مارتے ہوئے اللہ یرزقہ دینے والا ہے بول کے نہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا کھائے, آپ بولے میں دال روٹی کھا کے آیا ہوں, تو دال روٹی اگر آپ کے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی آپ کھا کے آئے, لیکن دال روٹی تقدیر میں لکھے جانے کے باوجود, پلیٹ میں دال روٹی رکھے جانے کے باوجود ڈائریکٹ دال روٹی آپ کے پیٹ میں جانے والی نہیں ہے, ہاتھ ہلانا ہی پڑتا آپ کو. ہاتھ ہلائیں گے تو یہ دال روٹی آپ کے تقدیر میں جو لکھی گئی وہ حصے میں جانے والی ہے. تو ذرائع جو اللہ نے رکھے ہیں, اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے, اس سسٹم کے تحت کام کریں گے تو اللہ سبحانہ عطا کرنے والا ہے. کوئی اگر نہیں بھی کرنے والا تو انشاءاللہ بھوکا مرنے والا نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ حلال طریقے سے اپنی زندگی گزار کر حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. تمہاری تقدیروں میں رزق تو لکھ ہی گیا ہے, موت تک ملنے ہی والا ہے. حرام سے بچو. حضرت انسان کی اب رزق کے متعلق یا کاروبار کے متعلق, تجارت کے متعلق جو گندی فطرت ہے, اس فطرت کا جو سو اللہ تعالی نقشہ کھینچتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 12 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق کی تلاش میں انسان کیسے کیسے ہاتھاں پیرا مار رہا, اور رزق کو لے کے, کاروبار کو لے کے, دکانداری کو لے کے, ٹھیلا بنڈی کو لے کے, کمائی کے حاصل کیسی پریشانی اس کے ذہن میں رہتی, کیسا اس کے ذہن میں گندگی کھیلتے رہتی, اس کا تذکرہ اللہ یہاں کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَ إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پوری فطرت کھینچ کے رکھ دی اللہ تعالی. رزق کے معاملے میں جو پریشانی, کاروبار کے معاملے میں جو سوچ, ویزا کی تلاش میں جو سوچ, نوکریوں کی تلاش میں جو سوچ, اور جو فکر, کیفیت, تڑپ, بے چینی ہے, وہ ساری بے چینی اس آیت میں آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ترجمہ اس طرح ہے, اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے. کیسے پکارتا ہے؟ او خائدن او خائما, لیٹے ہوئے پکارتا ہے, بیٹھے ہوئے پکارتا ہے, کھڑے ہوئے پکارتا ہے. مالک ویزا دلا دے, مالک دکان دلا دے, مالک یہ کرا دے, مالک وہ کرا دے. جب اسے مصیبت ہوتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے, لیٹے ہوئے, بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے, مالک یہ پریشانی دور کر دے, یہ کاروبار دلا دے, دکان چلا دے, یہ برکت دلا دے, یہ کاروبار میں فیل ہو گیا, یہ پھر یہ کاروبار میں پاس کرا دے. لیٹے بیٹھے کھڑے اپنے رب کو پکارتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فطرت بیان کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَ إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور سنو, لیٹے کھڑے بیٹھے جب پکارتا ہے, پھر جب اب ہم اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں. ویزا ویزا پکارتے ہوئے چبوتروں پہ آدھی زندگی گزار دیا, اب ویزا آ ہی گیا,
बहरहाल लग गई, अल्लाह जो सो मुश्किलों से जंजीरें काट कर तेरे लिए जब राहत का इंतजाम कर दिया और कारोबार में मस्त मगन हो गए, कारोबार में बरकत आने लगी, कारोबार में खूब कमाने लगे, बाहर के डॉलर कमाने लगे, कोई 200 दिरहम कमाने लगे, जब तुम्हारी जिंदगियों में बरकत आ गई। इससे पहले जब तुम तकलीफ में दुआ करते थे, लेटे बैठे खड़े, वो दुआ करने के बाद जब अल्लाह तुम्हारी तकलीफों से तुमको राहत दे देता है, फिर उसके बाद इंसान की सोच में जो गंदगी पनपती है, उस गंदगी के बारे में अल्लाह फरमाता है, तर्जुमा इस तरह है, जब हम उसकी परेशानी को उससे दूर कर देते हैं, वो मुसीबतों को दूर कर देते हैं, वो राहतों का मजा चखा देते हैं। ये इंसान का मामला ये है, ये अपने रब को इस तरह भूल जाता है गोया मुसीबत में पुकारा ही नहीं था। मुसीबत में अल्लाह कौन था, किसको पुकारे थे, ये अंदाजा ही नहीं है। भूल जाता है अपने रब को इस तरह जैसा मुसीबत में पुकारे नहीं थे। अरे भाई, बाप दादा का कारोबार है, हम बड़ा संभाल के लेके चल रहे हैं, हमारी मेहनत से कमाए सो है, भाई कैसा मेहनतों से वीजा भेजे सो है, बड़ी मेहनत लगा के मैं कैसा जोड़ जोड़ के टिकट के पैसे जमा करा, मैं जानता हूं, मेरे दिल से पूछो। और जब अल्लाह दिल से तुम्हारे पूछते तो ये आवाज आती है, कौन अल्लाह, भाई किसको पुकारे थे, किसको पुकारे थे। फिर जब ये कैफियत आ जाती, किसको पुकारे थे, पहले तकलीफ में थे, राहत मिल गई, फिर अनजान मार दिए, फिर अनजान मारते आपके ऊपर जो सेकंड लेवल जो लागू हो जाता, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 9 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला इन अज़खनल इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। फिर अल्लाह कहते हैं, और अगर हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाने के बाद फिर उससे छीन लें, पहले नए था दे दिए, फिर नाशुक्रा बन गया, फिर अब उसके बाद जब हम रहमत का मजा चखाने के बाद, कारोबारों में खोल देने के बाद, वीजा अता कर देने के बाद, फिर जब नौकरियों पे ठप्पा लग गया, फिर जब एग्जिट तुमको लग गया, फिर जब दुकान तुम्हारी बंद हो गई, फिर जब बंडी तुम्हारी बंद हो गई, जब नेमत का मजा चखाने के बाद फिर से हम तकलीफ में तुझको मुब्तला कर देते हैं, तो अल्लाह फरमाता, तर्जुमा इस तरह है, ये इंसान बड़ा ही कुफ्र और नाशुक्रापना करने लगता है। मैच मिला था कि अल्लाह आखिर क्या कर लिया, मैं अच्छी खासी तो जिंदगी चल रही थी, अल्लाह मैच मिला क्या। वो पूरी फितरत की गंदगी जो अल्लाह ताला बयान करते हैं, इन्नहु लयऊसुन कफूर। अरे इंसान, तू तो बहुत बड़ा नाशुक्रा हो जाता है, जो नेमतें थी उस वक्त तो शुक्र अदा नहीं करे, अब जब अल्लाह सिर्फ आजमारा सख्ती में डाल के अल्लाह उसकी सारी नेमतें जब तक मजे लूट रहे थे वो सारी भूल गए, और जबान से जो नाशुक्री के अल्फाज इंसान के निकलने लगे। अल्लाह कोसना, गाली देना, मायूस हो जाना, इंतहा जो सुस्त पड़ जाना जिंदगी में, अब कुछ नहीं कर सकते भाई, अब जो चल रहा बस चलाओ, सब लुट गया। नमाजों से दूरी, शुक्रगुजारी से दूरी, उसके जिक्र उसकी हम से दूरी, दिन की कोई बात करने से दूरी, दिन के कोई बात पे अमल करने से दूरी। अब जो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, यहां तक ऐसी नाशुक्री कि गोया कुफ्र के करीब लेकर जाने लगी। नमाज नहीं, रोजा नहीं, शुक्रगुजारी नहीं, घर में दीनी माहौल नहीं, बस जैसा चल रहा चलाओ, अल्लाह तो हमारे को ऐसी हालत दे दिया, अब हम जैसा चाहे वैसा जीते चले जाएंगे, हराम की फिक्र नहीं, हलाल की फिक्र नहीं। दोनों तरफ से इंसान इतना जो नाशुक्र है, जब मुश्किल के बाद राहत दिए उस वक्त ऐंठते फिरे, अब फिर राहत के बाद जब फिर से अल्लाह ताला जो सो आजमा ने मुश्किल में डाला, फिर जो सो नाशुक्र और जो सो बड़े ही जो सो बुरी हरकतें करने लगे। जबकि ये हम वो कौम हैं कि इस कौम को सहाबा की इत्तिबा करने का हुक्म दिया गया है, जहां इनकी सफों में दोनों मिसालें उम्मत के सामने मिलती हैं। मक्के में 13 साल जब तक थे, उनका माल, उनका कारोबार, हर चीज उनके हाथ में था।
बड़े बड़े रईस सहाबा गुजरे, उस्मान रज़ी अल्लाह गुजरे, अबू बकर सिद्दीक गुजरे, मुसअब बिन उमैर गुजरे। बड़ी ऐशो इशरत और पैसे वाली इनके पास जबरदस्त जिंदगी थी, लेकिन उस ऐशो इशरत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जब अल्लाह ये नेमत के बाद इनको तकलीफ का मजा चखाया, 13 साल के बाद हुक्म हो गया कि मदीना चले जाओ। मदीना चले गए और मदीने की गलियों में बस सामान लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जबान पे कोई एक सहाबी बता दीजिए आप जिसकी जबान पे शिकवा है। राहत के बाद जब अल्लाह तंगी में डाल दिया, ना घर है, ना कारोबार है, ना छत है, ना बीवी है, ना बच्चे है, कुछ नहीं, बस पड़े हैं मदीने की गलियों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में जब आएंगे तो हमारा कुछ मामला होगा, लेकिन जबान पे उनकी रत्ती बराबर नाशुक्री ने अल्लाह ये कैसी जिंदगी से ला के यहां फैटा दिया, ये कैसे इस्लाम की तरफ हमको बुला लिया कि वहां थे तो अच्छे थे, खाते पीते, अब यहां आ गए तो ना घर है, ना कोई पूछने वाला है, उनकी जबान पे कोई शिकवा नहीं। ये वो सहाबा की कौम है। फिर इनके सामने जिनकी आजमाइश होने वाली है, ये लोग राहत में हैं। इनकी राहत की जिंदगियों में जब ये 100 का टोला मुहाजिरों का आ गया अंसार के सामने मदीने में, इनकी जिंदगी जब राहतों में थी, अब इनके लिए अल्लाह ने इनको आजमाइश में डाल दिया। एक एक सहाबी के घर में मुहाजिरों को जोड़ दिया गया, आज से इनके खाना पीना हर चीज की जिम्मेदारी दोस्तों तुम्हारी है। ऐसी खैर खाही के साथ अपने मालों को लेकर आ बढ़ गए। अब्दुल रहमान जो मुहाजिर थे, साद बिन रबी ने कहा, अब्दुल रहमान ये मेरे माल में से जितना कुछ है 2 हिस्से कर देंगे, आधा तू ले ले, आधा मुझे रख ले। ये मेरी 2 बीवियां हैं, इनमें से जो तुझे पसंद है कह देना, तलाक देने के बाद, इधर गुजरने के बाद उसे तू शादी कर लेना। राहत इनको होती, तंगी का मामला होता, अल्लाह की शुक्रगुजारी करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के गुच्छे में बैठे हैं, अचानक मुस्कुरा दिए। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल में अचानक मुस्कुराना किस लिए? रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे मोमिन का वो मामला देख के हंसना आ गया, मुस्कुराना आ गया कि मोमिन का, एक पक्के मुसलमान का मामला ही अजीब है कि जब अल्लाह उसे नेमत राहत अता करता है तो अल्लाह की हम्द और शुक्र गुजारी करता है, और जब अल्लाह उसे मुसीबत में डाल देता है तो सब्र करता है। अजीब इसका मामला है। अल्लाह अकबर। ऐसे मोमिनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट मिल गई। अजीब मामला है इनका। मुसीबत में सब्र करते हैं और नेमतों में जो अल्लाह की शुक्र गुजारी करते हैं। इंसान में और जानवर में यही फर्क है कि जानवर 100% तवक्कल किया हुआ उसको मिलने वाला ही है, और इंसान तवक्कल 100% नहीं किया हुआ है कि मिलने वाला ही है, इसलिए सारे हराम रास्तों की तरफ इंसान जा रहा है। 2 नसीहतें हम लेंगे। एक तो ये रिस्क, ये रिस्क की जो ज़रूरत है फिजिकल तौर पे है, जिस्मानी तौर पे ज़रूरत है इंसान को भी और जानवर को भी। दूसरी जो ज़रूरत है इंसानियत की वो है रूहानी सुकून, क़ल्बी सुकून। फिर इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आगा रहो कि अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून व इत्मीनान हासिल होता है। जिक्र से मुराद यही नहीं है कि आप खाली तस्बीह पढ़ लेते बढ़ जाएं। जिक्र निकला है मुज़क्किर से। मुज़क्किर यानी याद दिलाने वाला। मिसाल के तौर पर अगर हम अक्सर कहते हैं क्या भाई कल दावत में आने आपका जिक्र चल रहा था, क्या राशिद भाई राशिद भाई राशिद भाई राशिद भाई पढ़ लेते बढ़ते थे। जिक्र चल रहा था मतलब आपकी याद आने वाली बातों का तज़किरा चल रहा था, ऐसी बातें हो रही थी जिससे आपकी याद आ रही थी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। मतलब क्या है? खाली तस्बीह नहीं, हर वो अमल जिससे अल्लाह की याद आती है, हर वो इबादत जिससे अल्लाह की याद आती है, हर वो काम जिसमें अल्लाह याद आता है, ये जिक्र है। आपकी दुकानदारी अगर आप अल्लाह की याद में गुजार के करते हैं, अल्लाह के खौफ पे करते हैं, अल्लाह की जो सो अहकामात के मुताबिक करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए आपकी दुकान चलती है, आपकी दुकान चलाना इबादत हो गया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को सुकून देने के लिए अल्लाह की इबादत होती है। अल्लाह का जिक्र ही दिलों को सुकून और इत्मीनान पहुंचाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों के इत्मीनान और सुकून के लिए
جو ذکر کا طریقہ، جو ایک اہم عبادت کا طریقہ اللہ نے انسانوں کو بتایا ہے، وہ ہے صلاح، نماز، جہاں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کی حمد تسبیح بیان کر کر اس سے ہدایت طلب کرنا، اس سے مغفرت جو سو اپنی طلب کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجنا، تمام باتیں نماز میں جوڑ دی گئی۔ یہ نماز، یہ عبادت، یہ سر کا جھکنا، اس کی حمد و ثنا انسان کے روحانی کیفیت میں اطمینان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جانور سے میرے کو اور آپ کو کیسی نصیحت دیتے ہیں روحانی کیفیت کی، دیکھیں۔ رزق کے معاملے میں تو جانور آگے بڑھ گئے، اب یہ معاملے میں دیکھیں گے۔ فرماتے اللہ سبحانہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے کون؟ من فی السماوات ومن فی الارض، سجدہ کرتا ہے اللہ کو ہر کوئی، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، چاہے وہ کیڑے کی شکل میں ہو، چاہے وہ فرشتے کی شکل میں ہو، چاہے وہ جنات کی شکل میں ہو، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اسی آیت میں فرماتے، بڑی اہم آیت ہے، پھر سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ، اور یاد رکھو، سنو، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے کون؟ وَالشَّمْسُ، سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والجبال، پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والشجر، درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والدواب، اور جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کون کون؟ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پہاڑ اللہ کو سجدے کرتے ہیں، ستارے اللہ کو سجدے کرتے ہیں، درخت اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اور پھر والدواب، اور جانور جتنے ہیں سب اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ اب جانور کے بعد، ستاروں کے بعد، درختوں کے بعد، پہاڑوں کے بعد انسان کا نمبر ہے اس آیت میں۔ لیکن ایک ایسے الفاظ کو اللہ نے، ایک ایسے ورڈ کو اللہ نے انسان سے پہلے جوڑ دیا، جو ورڈ نہ ستاروں سے جڑا ہے، جو ورڈ نہ جانوروں سے جڑا ہے، جو ورڈ نہ درختوں سے جڑا ہے، جو ورڈ نہ پہاڑوں سے جڑا ہے، جو ورڈ نہ سورج سے جڑا ہے، جو ورڈ نہ چاند سے جڑا ہے، وہ جڑا ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ ستارے اگر آپ دیکھیں گے، ستارے انکاؤنٹیبل ہیں، جانور دیکھیں گے انکاؤنٹیبل ہے، اسی طرح انسان بھی انکاؤنٹیبل ہے، گنتی نہیں ہے جانوروں کی، انسانوں کی، ستاروں کی، پہاڑوں کی، درختوں کی۔ لیکن جہاں جانور کا تذکرہ، جہاں ستاروں کا تذکرہ، جہاں درختوں کا تذکرہ آیا، اللہ نے کہہ دیا یہ سارے کرتے ہیں۔ لیکن جہاں انسان کا تذکرہ، اللہ نے وہاں استعمال کر دیا ورڈ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور سارے انسانوں میں سے کثیر تعداد ہے جو سجدہ کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کچھ ظالم ایسے بھی ہے جو سجدہ نہیں کرتے۔ کثیر کا مرد آتا ہے میکزیمم، زیادہ۔ اگر کلو ورڈ آتا تو سارے انسان آتے، لیکن یہ کثیر ورڈ جانور کے لیے نہیں آیا، یہ کثیر ورڈ درختوں کے لیے نہیں آیا، یہ کثیر ورڈ پہاڑوں کے لیے نہیں آیا، یہ کثیر ورڈ ستاروں کے لیے نہیں ہے، یہ کثیر ورڈ صرف انسانوں کے لیے۔ حالانکہ جانور، درخت، ستارے یہ تمام کے تمام انکاؤنٹیبل ہیں، لیکن انسان کے لیے اللہ نے استعمال کیا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ اور سنو، بہت کثیر انسان ہے جو سجدہ کرتے ہیں، مطلب سارے نہیں، ساروں میں بہت سارے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ کہیں وہ نہیں کرنے والوں میں میں اور آپ تو نہیں ہیں،
کہیں وہ نہیں کرنے والوں میں یہاں کی عورتیں تو نہیں, کہیں وہ نہیں کرنے والوں میں یہاں بیٹھے میں اور آپ تو نہیں, کہیں وہ نہیں کرنے والوں میں میرے اور آپ کے گھر والے تو نہیں, کہیں وہ نہیں کرنے والوں میں میرے اور آپ کی بستی والے تو نہیں, کہیں وہ نہیں کرنے والوں میں میرے آپ کے دوست احباب تو نہیں, کہیں وہ نہیں کرنے والوں میں میرے آپ کے رشتے دار تو نہیں. وہ کثیر من الناس, اپنے آپ کو آپ اور ہم سب وہ کثیر من الناس کے جتے میں شامل کر لیں, کیونکہ چند ہے جو سجدہ نہیں کرتے. اپنے آپ کو سجدہ نہ کرنے والوں میں شامل مت کر لیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ, اور سنو جو نہیں کرتے شاید ان کے بارے میں شاید میں تذکرہ کر دیا گیا ہے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ, اور بہت سو پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا ہے. تو ہو سکتا یہ ہے جس کا سر نہیں جھک رہا ہے, جو رکوع میں نہیں جا رہا ہے, جو سجدے میں نہیں جا رہا ہے, جو نماز میں لگاؤ نہیں رکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے یہ وہ کثیروں میں سے نہیں جس کے لیے عذاب ثابت ہو چکا ہو. اللہ ہمارے والدین کو ہم سب کو ان کثیروں سے بچا لے جن کے اوپر عذاب ثابت ہو چکا ہے. وہ کثیر من الناس, بہت سے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں, اور بہت سے ایسے بھی ہیں یارو جن کے اوپر عذاب ہو چکا ہے, فائنل ٹھپا لگ چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں, بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جانور میرے اور آپ کے سامنے نصیحت رکھتا ہے, اس آیتوں کے ذریعے اللہ نصیحت رکھتے ہیں ہمارے سامنے ان جانوروں کے ذریعے کہ سنو جانور ایسے ہیں جو سارے کے سارے سجدے میں ہیں, کچھ انسان ایسے ہیں جو نہیں کرتے. کبھی گلی کے سامنے سے کتا گزر جائے تو سمجھ لیجئے اس کی ساری نسل سجدہ کرنے والی ہے, اور کبھی کوئی انسان گزر جائے تو سوچ لیجئے یہ انسان کی ساری نسل سجدہ کرنے والی نہیں ہے. کچھ ایسے بھی ہیں شاید جن پر عذاب مکمل ہو چکا, کچھ ایسے بھی ہیں شاید کہ جو سو سجدہ نہیں کرنے والے ہیں. یہ وہ جانور کے ذریعے اللہ آج ہمارے سامنے نصیحت رکھا ہے. ایک تو یہ جسمانی ضرورت رزق, اس کے لیے حرام کی طرف آپ ختم مت جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدے فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, خبردار تمہاری نگاہیں ان چیزوں کی طرف نہیں جانی چاہیے جو ہم نے دنیا کے لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں. کیوں؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, سنو تیرے رب کا دیا جو کچھ تیرے پاس ہے وہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اگر تم رکشے والے ہو خیروں وابخا, اگر تم آٹے والے ہو خیروں وابخا, اگر تم بنڈی چلاتے ہو خیروں وابخا, جو تمہارے رب نے تم کو عطا کر دیا ہے وہی تمہارے لیے خیر ہے. اور سنو خاص بات کیا ہے اس کی, وہ ابخا ہے, وہ باقی رہنے والا ہے. حرام کمائی سے, لپا ڈپی سے, اس کو ڈباؤ سے آپ کما لے کے خیر بنا سکتے, لیکن وہ ابخا نہیں رہ سکتا. لیکن جو اللہ دیتا ہے خیروں وہ ابخا ہے, وہ خیر ہے اس میں اللہ نے رکھا ہے, ابخا ہے اسی کے اندر برکت ہے. لہٰذا جانور کے ان آیتوں میں جو جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے, ان آیتوں سے میں اور آپ نصیحت قبول کریں کہ فزیکل ریکوائرمنٹ رزق میں حرام کمائی نہیں, اس میں ان جانور ہمارے سے زیادہ پرسنٹیج اللہ پہ توکل رکھنے والا محسوس ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ تو واضح بات ہے انسانیت سے عبادت سجدہ کرنے میں آگے بڑھ جانے والے جانور ہیں, اس لیے کہ جانوروں کے لیے کثیر استعمال نہیں کیا گیا, صرف انسانوں کے لیے جو کثیر کا ورڈ استعمال کیا گیا. مطلب یہ ہے کچھ ایسے بھی نہیں کرتے, شاید یہ وہی لوگ ہوں گے جو جن کے اوپر عذاب کی مہر جو سو لگ چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تمام کو وہ عذاب کی مہر لگنے والوں کے شر سے بچا لے, ہمارے والدین کو بھی بچا لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.